فیض جو ملتا ہے نا وہ ایسے ہی بزرگوں کے سینہ پہ سینہ ہوتا ہوا آتا ہے. حضور علیہ السلام تو صحابہ کرام کے سینے میں، صحابہ کرام کے سینے تابعین کے سینے میں، تابعین کے سینے تبع تابعین کے سینے میں، سوال پھر ہمارے مرشدان گرامی ون بائی ون، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو ساری. تو کوئی کام کریں، اگر کوئی بھی کام یا دین کا اور دنیا کا، اگر آپ یہاں سے دل و دماغ سے اگر سمجھ کے کریں گے تو کم آپ کو فائدہ اٹھائیں گے. میں نے جیسی توجہ ہوگی ویسی رزلٹ آئے گا، جیسی توجہ ہوگی ویسے ہی رزلٹ ملے گا. آگے کا قصور کوئی نہیں ہے، ادھر کا قصور ہوگا. اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو فرمایا کہ اپنے معاملات کو ٹٹولو کہ تمہارے پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو اوپر سے آ رہا ہے وہ سالڈ ہے، جو اوپر سے آ رہا ہے وہ سالڈ ہے، وہاں تو شک کرنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. اپنے معاملات کو چیک کرو کہاں غلطی ہو رہی، میرے برتن میں کچھ شراب خراب تو نہیں ہو گیا. ایک بھی اگر پنچر ہو جائے نا ٹائر میں، اگر بڑا پنچر نہ بھی ہو نا، چھوٹا پنچر ہو تو ہوا پھر بھی نکل ہی جاتی ہے. ٹائم لگتا ہے لیکن ہوا رکتی نہیں، ہوا نکل جاتی ہے. تو پنچر لگوا لیا جائے یہ بہتر ہے. یہ پنچر لگوانے سے مراد کیا ہے کہ فوراً رجوع کر لے، اپنی غلطی سے رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے بڑوں کے پاس چلا جائے. ہو گئی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی کو معافی چاہتا ہوں ختم ہو گئی بات. پنچر لگ جائے گا پھر گاڑی چل پڑے گی. اور اگر رکا رہا، خیر ہے کیا ہوتا ہے، خیر ہے کیا ہوتا ہے، پھر دوسرا پنچر بھی آئے گا، پھر چاروں ٹائر جائیں گے. پھر انجن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ٹائروں کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. ہاں چلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.